بے اولادی کے مسائل، اس میں کون کون سی رکاوٹیں ہیں، کس وجہ سے اولاد کا سلسلہ نہیں بنتا، اس میں مردوں کی کیا بیماریاں ہیں اور عورتوں کی کیا بیماریاں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں بے اولادی کے مسائل، اس میں کون کون سی رکاوٹیں ہیں، کس وجہ سے اولاد کا سلسلہ نہیں بنتا، اس میں مردوں کی کیا بیماریاں ہیں اور عورتوں کی کیا بیماریاں ہیں، اور ان کا علاج مجرب کیا ہے کہ جو یقینی ہو۔ باقی بیماری تو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ ہی دیتے، اور بیماری آتی کیوں ہے؟ آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ جب ہمارے اندر کوتاہیاں پیدا ہوتی ہیں تو پھر انسان کو یہ پریشانی آتی ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ صحیح رکھیں، اپنا تعلق اللہ سے صحیح رکھیں، تو یہ بیماریاں نہیں آتی۔ ہاں، بعض اوقات بندہ کہتا ہے بھائی نیک لوگوں کو بھی تو بیماری آ جاتی ہے، تو نیک لوگوں کو آتی ہے بیماری ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اور یا کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کو معاف کرنے کے لیے، اور اصل تو اللہ پاک کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، کیونکہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اس بات کا یقین پہلے دل میں بیٹھے۔ دوائی سنت ہے، علاج سنت ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ حکیم کے ہاتھ میں ہے اور نہ دوائی کے اندر ہے۔ شفا 100% کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ یہ یقین کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک روحانی عمل ہے ان چیزوں کے لیے، وہ ہے کثرت استغفار۔ ہم استغفار کی کثرت کریں۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے یا اس میں اور پریشانیاں ہیں، تو اولاد کی اللہ تعالیٰ ایسی برکت دیں گے ان میں، جن کی ہے ان کو بھی، جن کی نہیں ان کو بھی دیں گے، جن کی ہے ان کے اندر برکت ہوگی۔ تو استغفار کی کثرت، اس کا قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور بہت سارے فضائل بھی ہیں اس کے۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں علاج کی طرف، بیماریوں کی طرف۔ سب سے پہلے تو اصل میں مرض کی تشخیص صحیح کی جائے، کیونکہ جب تک آپ مرض کی تشخیص صحیح نہیں کریں گے تو آپ علاج نہیں کر سکیں گے۔ عام طور پر کئی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں جی کہ ساری رپورٹیں کرائی ہیں، رپورٹیں بالکل ٹھیک ہیں اور علاج بھی بہت کرائے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا۔ بس اصل میں بیچ میں کوئی نہ کوئی ایسے ضرور مسائل ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات بندہ سمجھتا میں ٹھیک ہوں، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے کہ آدمی کی جیسے روح کو لطیف بنانا، ایسے جسم کو بھی لطیف بنانا۔ خون صالح ہو، لطیف ہو، کثافتیں ساری ختم ہو جائیں۔ اس کے اندر جو گندگی ہے، رحم کے اندر گندگی ہے، خون کے اندر گندگی ہے، آدمی مرد کے اس کے مادے کے اندر گندگی ہے، ان گندگی کو دور کیا جائے، اس میل کو دور کیا جائے۔ تو میل کو سب سے پہلے اس کی تشخیص کے لیے آپ مریض کی زبان بھی دیکھیں۔ اگر زبان کے اندر میل جمتی ہو یا سفیدی رنگ کی تہ بن جاتی ہو یا سائڈوں میں بن جاتی ہو تو اس کا مطلب اندر مسئلہ ہے۔ یہ ایک موٹی نشانی آپ کو بتاتے ہیں۔ یا بعض اوقات عورتوں کو رحم کے اندر، یعنی ان کے اندر رحم کے اندر ہی رکاوٹ ہوتی ہے، بعض اوقات رسولیاں بن جاتی ہیں یا اس کی دیواروں کے ساتھ کئی ایسے وہ قابل سے بن جاتے ہیں، پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں، پیپ کی تھیلیاں بھی بن جاتی ہیں، بعض جڑوں کی تھیلیاں بھی بن جاتی ہیں۔ تو ان کو بھی دیکھا جائے کہ یہ تو وجوہات نہیں ہیں، جب تک یہ وجوہ باقی ہوں گی تو بھی علاج مکمل نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد کئی لوگوں کو ہے، جب آتا ہے عورتوں کو تو درد کے ساتھ آتا ہے، تکلیف کے ساتھ، پہلے دنوں میں تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک مرض ہے کہ اندر ورم ہے، اس کی وجہ سے یہ درد اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ ساری کافی ساری چیزیں ہیں، ان کو آپ نے پہلے دیکھنا ہے، تشخیص صحیح کرنی ہے کہ مریض کا مزاج کیا ہے، ہاں جی، اس کے مزاج سے اس کی تشخیص کرو۔
زبان کو دیکھو، رنگ کو دیکھو، نبض کو دیکھو، قارورے کو دیکھو، اور باقی علامات بھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی ہے تو وہ آپ دیکھ کے تو اس کی اچھی طرح سے پہلے تشخیص کریں۔ تو اب اس میں بعض بات یہ ہے کہ عورتوں کو لکوریا وغیرہ زیادہ ہوتا ہے۔ جب لکوریا زیادہ ہو تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے حمل کے نہ ہونے کی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے لیے میں آپ کو ایک بہترین سا نسخہ بتاتا ہوں، بہت اچھا نسخہ ہے ہمارا۔ تو یہ آپ نے کیا لینا ہے، پہلے گوند کیکر کی گوند، یہ بہت کمال چیز ہے۔ ویسے تو ایک نسخہ خالی کیکر سے ہی مکمل ہو جاتا ہے، پانچوں چیزیں لے لیں، گوند کیکر اور اس کی پھلی وہ جس کے اندر ابھی دودھ ہی ہو، وہ پکی نہ ہو، اس کی کونپلیں، اور اس کے سک جو نرم سک ہوتے ہیں نا اس کو لے لیں، اس کی جڑوں کو لے لیں، اس کے چھلکے لے لیں، باریک جڑیں۔ تو یہ جڑیں، کونپلیں اور اس کی سک اور اس کے پھل جو پھلیاں ہیں نرم جی، اور اس کے پھول اور گوند، اس کی گوند بھی لے لیں، گوند سے گولیاں بنا لیں۔ ان سب کو لے کے سائے میں خشک کریں، سائے میں خشک کر کے اس کو پیس کر پاؤڈر بنا لیں اچھی طرح، اور اس کو پاؤڈر بنا کے گوند پیکر کے ساتھ اس کی گولیاں بنا لیں۔ تو آپ نے ایک چنے کے برابر گولی بنا لیں، اگر معمولی ہے تو ایک گولی برابر چنے کے برابر یہ گولیاں بنا لیں۔ ویسے بھی معین حمل ہیں اور اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اور آپ یہ بھی لے لیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے جن لوگوں کے پیٹ خراب رہتے ہیں، ساتھ ان کو پیچس سے لگ جاتے ہیں، تو اس میں عتیث تلخ بہت کمال کی چیز ہے، آپ یہ لے لیں تو یہ انتڑیوں کی سوزش بھی ختم ہو جائے گی اس سے، وہ لے کے آپ اس کو استعمال کر لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ آپ اس کا بے شک سفود بنا لیں یا گولیاں بنا لیں، جنگلی بیر کے برابر گولی بنا لیں تو یہ بہت اچھی ہے۔ اگر مردوں کو جریان ہے یا کوئی ایسی علامات ہیں، بیماریاں ہیں، تو ان کو بھی یہ گولیاں کھلا دیں، وہ بھی بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عتیث تلخ ڈال کے ان سب کے برابر یہ جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں، اب وہ مجھے یاد آ گیا کہ کئی ساتھی کہتے ہیں کہ وہ وزن، تو یہ ساری مثال کے طور پہ ساری چیزیں آپ نے جو لی ہے، گوند کی کر لی ہے، گل سپاری لی ہے، رال بلگری اور کچور اور زیرہ سفید، تو ان سب ایک کو ایک تولہ لے لیں یا جتنا بھی آپ لیں، تو برابر وزن سب کو لے لیں، اور ان سب کے برابر آپ نے عتیث تلخ لینی ہے، کہ جن لوگوں کا بخار بھی نہیں اترتا، کافی لمبا بخار رہتا ہے، تو وہ اللہ کے فضل سے یہ انتڑیوں کا مسئلے حل ہو جائیں گے، بخار بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ گولیاں بنا کے اس کو استعمال کریں تو اس کا بہت فائدہ ہوگا، اور پھر تسلی کر لیں کہ جب ان کی اندر سے میل ختم ہو جائے، اندر کے ورم دور ہو جائیں، تو اس کے بعد پھر معاونے عمل یا ایسی چیزیں آپ استعمال کر کے اللہ کے نام پر شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اب ایسے بہت سارے، اور قبض کا مسئلہ جو ہے نا، یہ ضرور ایسا حل کرنا چاہیے، کیونکہ بعد میں مسائل رہتے ہیں، اس لیے ان کو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ بادام روغن اور گلقند بادام روغن سکمونیا، اب اس کی جو آپ بنائیں گے نا معجون سی، تو یہ ایسی بے ضرر وہ معجون ہے کہ جو قبض کشا ہے، اور جس میں بالکل نہ کوئی پیٹ میں وٹ پڑتا ہے، نہ مروڑ پڑتا ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ یہ بنا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قبض کا مسئلہ اس سے حل کر لیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اب بچے کی گروتھ ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اندر کیونکہ وہ خون صاف نہیں ہوتا، سالے نہیں ہوتا، رکاوٹ ہوتی ہے، اور ان کے اندر خون کی کمی بھی ہوتی ہے۔ اگر خون کی کمی ہے تو وہ اس کو دور کریں، وہ خاص کر سرخ پھل کھلائیں۔ آج کل جیسے انار کا موسم ہے، آگے کنوں آ جائے گا، کنوں لے لیں، انار لے لیں، سرخ چیزیں، آڑو ہے بہترین چیز ہے، آلو بخارا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو خوب کھلائیں، یہ کھلاتے رہیں تاکہ خون کی کمی پوری ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ چھوٹا گوشت، یہ حسب توفیق اگر استعداد ہو تو یہ بہت مفید چیز ہے ایسے لوگوں کے لیے، خاص کر جن کے پیٹ میں ہوا بن جاتی ہے، ان کو بادی چیزوں سے بچایا جائے، چھوٹا گوشت زیادہ استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ شروع میں
लौंग دار चीनी का कहवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो जिस्म के ज़्यादा ज़रा मोटे हों तो वो अजवाइन का और सूंड का और पुदीने का और कचूर का ये कहवा भी नमक डाल के नमकीन बना के, तो इसमें उनको वो मुफीद ज़्यादा होगा, तो वो इस्तेमाल कराएं इंशाल्लाह, तो उससे मुफीद बहुत ज़्यादा होगा। और उसके साथ फिर जब बच्चे की ग्रोथ का मसला है तो कैल्शियम ज़रूर दें। कैल्शियम में सबसे बेहतरीन चीज़ सूचे मोती है। सूचे मोतियों में कोई अच्छा सा कुश्ता बना लें, और अगर वो महंगा नहीं कर सकते तो सदफ़ का कुश्ता मैंने बताए हुए भी हैं, हमारे चैनल के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर मौजूद है। सदफ़ का कुश्ता वो इस्तेमाल करें। हाँ जी। और बैदा मुरग कुश्ता है, बैदा मुरग देसी देसी बना लें तो वो बहुत अच्छा है। मारूफ तरीके से बनता है, आपको पता ही है, तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो आप वो बना लें, तो उससे इंशाल्लाह ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है। अब ये है कि अगर मरीज़ जो है ना उसका हाजमा ये बहुत सही रहना चाहिए। हज़म के अंदर औरतें आमतौर पर शुरू शुरू के अंदर उनको आलू बहारा, इमली ये दे दें चूसने के लिए, ये थोड़ा थोड़ा चूसते रहें। नहीं तो साथ ये है कि ज्वारश इमली मिलती है बनी हुई माजून, ठीक है, हमदर्द की या गालबन या देख लें, वो जो है ना ज्वारश इमली, ज्वारश इमली के नाम से वो लेके इस्तेमाल कर लें। और अगर खून की भी साथ कमी है तो आप ऐसा करें कि जो ज़रिश्क है, ज़रिश्क मेवा, और ज़रिश्क लेना है, एक तो देखने में अच्छी हो, ताज़ी हो, जो छोटे छोटे नहीं होती वो मेवा काले रंग का, तो वो लेनी है, ताज़ी लेनी है। तो ज़रिश्क को जो है ना उसकी डंडियाँ उतार लें, उसकी डंडियाँ इस्तेमाल नहीं करनी, डंडियाँ उतार के 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात को पानी के साथ ये लें तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मुफीद होगी और मुआवन भी होगी। और साथ कैल्शियम की कमी भी पूरी करें तो अल्लाह के फजल से। और मरीज़ा को ज़्यादातर जूस वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें, रस वाली और कुदरती, जो दूसरी हैं बाज़ारी चीज़ें हैं उनसे परहेज़ कराया जाए। ठीक है। बाज़ारी मिसाल के तौर पे बोतलें हैं, बाज़ारी जूस हैं, पिज़्ज़ा बर्गर और इस तरह की चीज़ें, इनको इस्तेमाल ना किया जाए। और शुरू में बादी चीज़ों से भी परहेज़ किया जाए, आलू गोभी मटर चावल वगैरह, ठीक है, इनको इस्तेमाल ना किया जाए, तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें। और इसके साथ ये है कि नर कचूर और ज़ीरा सफ़ेद, धनिया, सौंफ और मोटी इलायची, और इनको पीस लें बराबर, ये बेहतरीन सा हाज़म बन जाता है, तो इसमें बड़ा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ये दोनों मियाँ बीवी खाने के बाद आधा चम्मच ले लिया करें तो इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा। और साथ शुरू में यानी शरबत फ़ौलाद अगर इस्तेमाल करें ताकि खून वाफर मकदार में पैदा हो और वो उसकी ग्रोथ बच्चे की भी सही हो जाए, तो ये आप ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये बहुत ही फ़ायदा करने वाला है। तो अल्लाह ताला आपको बरकत दे और सेहत भी दे। बाकी मज़ीद इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर बात करेंगे, अभी इतना ही काफ़ी है। मेरा नाम हकीम मोहम्मद शब्बीर गुजरांवाला, ठीक है। तो इस